قرآن کریم کی نسبت سے ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں ہر جگہ پر فلسطین کا واقعہ چرچے میں ہے، اور پچھلے تقریباً 75 سے 80 دنوں میں سرزمین فلسطین پر 20,000 سے زیادہ نفوس کی شہادت ہو چکی ہے، جن میں 9,000 سے زیادہ بچے ہیں اور 6,000 سے زیادہ عورتیں ہیں اور 3,000 سے زیادہ بوڑھے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ایک فلسطین کے ایک دوست ہے، انہوں نے ایک کلپ مجھے بھیجی جس کا عنوان تھا سر صمود غزہ، کہ غزہ کے مسلمانوں کی استقامت کا راز کیا ہے۔ وہ 15 منٹ کی تھی اور انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ برائے کرم آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اسے دیکھا تو متعدد بار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ سرزمین غزہ العزہ میں صورتحال ایسی ہے کہ ان کے پاس 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، سونے کے لیے چھت نہیں، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ مگر تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ایسے بدترین حالات میں بھی جب ان کے بچے، بوڑھے، مرد، جوان، کسی کو بھی جا کر کوئی پوچھتا ہے آپ کیسے ہو تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے الحمدللہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کا ایمان اتنا مضبوط کیوں اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نوجوان نے بتایا کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے وہاں کے علماء کی ایک جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ضروری ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اگلے 10 سال میں یہاں پر یعنی سرزمین غزہ اور فلسطین کے ہر گھر میں کم از کم ایک بچہ حافظ ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ پروگرام انہوں نے شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ 10 سال سے کم عرصے میں وہاں کے 50% سے زیادہ بوڑھے، مرد اور عورت قرآن کریم کی حفظ کی برکت سے مالا مال ہوئے۔ کہا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے 20 لاکھ کی آبادی میں 1150 مراکز ہے اور 9,000 سے زیادہ قرآن کریم کے حلقات لگتے ہیں جس میں قرآن کریم کو حفظ کروایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ سب سے مضبوط قرآن کس کو یاد ہے؟ تو ہر مہینے اور ہر 15 دن میں وہ ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کا نظام بناتے ہیں جس میں بوڑھے، بچے، مرد اور عورت ہر طرح کے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 2-2, 3-3 ہزار لوگ ایک بیٹھک میں قرآن کریم کو سناتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک بھی غلطی نہیں جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی اس استقامت اور ثابت قدمی کا راز کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی ہے۔ تو ہم قرآن کریم کے مسابقے کی اس مناسبت سے ہمیں بھی یہی عہد کرنا چاہیے کہ ہم فتنوں کی جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں اگر ہم امت کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں امت کو کتاب اللہ سے وابستہ کرنا ہوگا۔ تو ہم اس عہد کے ساتھ اپنی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کو اپنے سر پر لے گا کہ ہم قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی پوری فکر اور کوشش کریں گے، اسے لوگوں کو پڑھانے کی بھی کوشش کریں گے، لوگوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس میں اخیر میں ایک بات عجیب لکھی، کہا انہوں نے صرف اہل غزہ کے قرآن کریم کے اوپر ہی محنت کو محدود نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے آن لائن قرآن کریم کے حفظ کا سلسلہ شروع کیا۔ تو 22 ملکوں کے 60,000 لوگوں نے پچھلے 5 سے 7 سال میں اہل غزہ کے ہاتھ پر قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اخیر میں اس نے کہا کہ اگر غزہ کو کوئی ٹائٹل دیا جائے تو ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے، انہا مدینۃ القرآن، کہ غزہ نام ہے مدینۃ القرآن کا، قرآنی شہر کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔